الصبر شجرتن ثمرها حلون، صبر و شکر کے میٹھے پھل۔ ترجمہ: عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین۔ تالیف: محمد بن ابی بکر، معروف بابن القیم الجوزی رحمہ اللہ۔ مترجم: مولانا مستقیم بن مشتاق بن عبد الکریم کپڑونجی۔ تصحیح و نظر ثانی: مولانا مفتی محمد قاسم بن حسن مانگرولی۔ پہلا باب، صبر کے معنی لغوی اور اس لفظ کے اشتقاق و تحقیق۔ اس کلمہ کی اصل منع اور حبس ہے، لہٰذا صبر نفس کو جزا و فضا اور زبان کو شکوہ و شکایت اور اعضاء کو رخساروں پر مارنے سے اور کپڑے پھاڑنے وغیرہ سے روکنے کو کہتے ہیں، لہٰذا کہا جاتا ہے صبر یصبر صبراً، خود کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید روکے رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور انترا شاعر کہتا ہے فَصَبَّرْتُ عَارِفًا لِذَلِكَ حُرًّا تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الْحِبَانِ تَطْلَعُ، میں نے عارف باللہ نفس کو محبوس رکھا جو آزاد و غیور ہے، پرسکون ہے، جبکہ بزدل کا دل مضطرب ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے عارف باللہ نفس کو محبوس رکھا، اور وہ نفس آزاد و غیرت مند ہے، عاجز اور غلام نہیں، جس کو غیرت نہ ہو، اور وہ نفس قوی اور پرسکون ہے، جبکہ بزدل کا نفس خوف زدہ ہوتا ہے اور بے چین ہوتا ہے۔ اور جب تو کسی کو محبوس رکھے تو کہا جاتا ہے صبر تو فلانن، اور جب تو کسی کو صبر پر آمادہ کرے تو کہا جائے گا صبر تو فلانن بالتشدید۔ اور حدیث میں اس شخص کے بارے میں جو کسی کو روک لے اور دوسرا اس کو قتل کر دے، یہ الفاظ آئے ہیں یقتل القاتل و یصبر الصابر، یعنی اس نے موت کے لیے محبوس رکھا جیسے کوئی شخص اس کو موت کے لیے محبوس کرتا ہے، اور جب تو کسی کو قتل کے لیے محبوس کر رکھے گا تو کہا جاتا ہے صبرت الرجل، اور صبرتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب قسم و حلف کے لیے محبوس رکھے تو کہا جاتا ہے اصبرتہ۔ حدیث صحیح میں اس لفظ کے یہی معنی ہیں من حلف علی یمین صبر لیقطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وہو عنہ معرض، اور اسی معنی کو حدیث قسامہ بھی ادا کرتی ہے ولا تصبر یمینہ حیث تصبر الایمان، اور مسبورہ اس یمین کو کہا جاتا ہے جس کے لیے کسی کو محبوس رکھا جائے۔ اور حدیث میں نہا عن المسبورہ، اور مسبورہ اس بکری اور مرغی وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے جس کو مارنے کے لیے محبوس رکھا جائے، پھر اس کو باندھ دے اور پھر اس طرح اس کا نشانہ لے کر تیر مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ اور اس فعل کے ابواب صبر یصبر باب ضربہ سے اور صبر یصبر باب نصرہ سے بمعنی کفیل بنانا، ضامن بنانا، اور صبیر کفیل کو کہا جاتا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو قرض ادا کرنے کے لیے محبوس رکھا، اور اسی معنی میں ہے اہل عرب کا قول اصبرنی، مجھ کو کفیل بناؤ۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کلمہ کی اصل شدت قوہ ہے، اور اسی معنی میں ہے الصبر للدواء، جبکہ دوا میں شدت سے تلخی ہو۔ اسماعی فرماتے ہیں جب کسی آدمی کو سخت تکلیف پہنچے تو اس وقت کہا جاتا ہے لقیہا باسبارہا، اور اسی معنی میں ہے الصبر اس زمین کو کہتے ہیں جو اپنی شدت و سختی کی وجہ سے کنکریوں والی ہوا، اسی وجہ سے سخت گرمی کو
الصبار کہا جاتا ہے، اور اسی معنی میں اہل عرب کا قول وقع القوم فی امر صبور یعنی لوگ سخت معاملہ میں واقع ہو گئے، اور اسی معنی میں ہے صبارۃ الشتاء سخت سردی کا زمانہ۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صبر یا جمع و دم سے ماخوذ ہے، لہٰذا صابر وہ ہے جو اپنے نفس کو جمع کرے اور جزا و فضا سے نفس کو سمیٹ لے، اور اسی معنی میں ہے صبرۃ الطعام صبارۃ الحجارہ بمعنی غلہ کا ڈھیر اور پتھروں کا ڈھیر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبر میں 3 معنی ہیں، منع، شدت، دم۔ لہٰذا جب کوئی آدمی صبر کرے تو کہا جاتا ہے صبرا، اور جب بتکلف اور بناوٹی صبر کرے تو کہا جاتا ہے تصبرا، تفعلا، اور جب صبر کو حاصل کر لے اور صفت صبر پر مضبوط ہو جائے تو کہا جاتا ہے استبرا، اور جب میدان صبر میں اپنے خصم کے مقابلے میں کھڑا ہو تو کہا جاتا ہے صابر، مفعل، اور جب دوسرے کو صبر کی تلقین کرے اور صبر پر آمادہ کرے تو کہا جاتا ہے صبرا، تفعیل۔ اسم فاعل صبرا سے صابرن اور صابرا سے مصابرن اور استبرا سے مستبرن آتا ہے، اور صبارن اور صبورن یہ ثلاثی سے صیغہ مبالغہ ہے، جیسے درابن اور دروبن۔ واللہ عالم۔ دوسرا باب، صبر کی حقیقت اور صبر کے بارے میں علماء کے اقوال۔ صبر کے معنی لغوی اور اس کی تحقیق ما قبل میں گزر گئی ہے، اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اخلاق نفس میں سے ایک بہترین خلق و عادت ہے جس سے آدمی ناپسندیدہ اور بد سیرت افعال سے رک جاتا ہے، اور نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے جس پر نفس کے کاموں کی اصلاح اور امور نفس کا مدار ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ صبر ترش روی کے بغیر تلخ گھونٹ کو اتار لینا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا صبر ممنون اور خلجان والی چیزوں سے بعد و دوری اختیار کرنا ہے، اور بلا و مصیبت کے جام کے گھونٹ کو اتارتے وقت پرسکون رہنا ہے، اور غنی و مالدار کا فقر کے وقت وسعت معاش کا اظہار کرنا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ صبر کہتے ہیں بلا و مصائب کے وقت حسن ادب کے ساتھ قائم رہنا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صبر نام ہے غنی و مالدار کا فقر و مصیبت کے وقت شکوہ و شکایت نہ کرنا۔ حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اچانک پیش آنے والے حادثات کا عادی بنائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صبر بلاؤں کے ساتھ حسن اعمال پر قائم رہنا ہے، جیسے کہ عافیت کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور اس قول کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر عافیت و مصیبت دونوں حالت میں اللہ کی بندگی لازم ہے، لہٰذا اس پر ضروری ہے کہ حالت عافیت کو شکر سے حسین بنائے اور حالت تکلیف کو صبر سے خوبصورت بنائے۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ثابت قدمی ہے، اور اس کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو فراخ دلی اور سکون کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاؤں اور تکالیف کو وسعت ظرف کے ساتھ قبول کرنا، جس میں تنگ دلی، ناراضگی، شکوہ نہ ہو۔ حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر مستقیم رہنے کا نام ہے۔ حضرت رویم بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر ترک شکایت ہے۔ رویم نے صبر کی تعریف لازم کی ہے۔ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ صبر استعانت باللہ کا نام ہے۔ ابو علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر ایسا ہی ہے جیسے اس کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر ایسی سواری ہے جو ٹھوکر کھا کر گرتی نہیں۔ حضرت ابو محمد الجریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر یہ ہے کہ نعمت و مشقت کے وقت
सुकून कल्ब में कोई फ़र्क ना आए, दोनों हालत में सुकून कल्ब हासिल हो। मैं मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह कहता हूँ कि ये जो अबू मोहम्मद ने सब्र के बारे में कहा है वो बंदे की इस्तिआनत में नहीं है और ना ही इसका हुक्म है, इसलिए कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने तबीयतों को दोनों हालतों के फ़र्क के साथ पैदा किया है। बंदे की इस्तिताअत में ये तो है कि वो नफ्स को जज़ा व फ़ज़ा से काबू में रखे, ना ये कि दोनों हालतों में बराबर व मुस्तवी रखे। और मैदान आफ़ियत बंदे के लिए मैदान सब्र से ज़्यादा वसी है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मशहूर दुआ में फ़रमाया, इल्लम यकुन बिका गदबुन अलैया फ़ला उबाली गैरा अन्ना आफ़ियतका अवसअली। और ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल वमा ऊतिया अहदुन अताअन खैरन व औसअ मिनस सब्र के मुखालिफ नहीं, इसलिए कि नुज़ूल बला के बाद बंदे के लिए सब्र से बेहतर कोई चीज़ नहीं, वरना नुज़ूल बला से कबल बंदे के लिए आफ़ियत ही बेहतर है। हज़रत अबू अली दक्काक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, सब्र की तारीफ़ यह है कि बंदा तकदीर पर एतराज़ ना करे, लिहाजा मसाइब का बग़ैर शिकवा के इजहार करना ये सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा। बावजूद ये कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अन्नी मस्सनियद दुर। हज़रत अबू अली रहिमहुल्लाह ने जो फ़रमाया कि बग़ैर शिकवा के हो तो शिकवा दो किस्म पर है। अव्वल शिकवा इल्लाह, तो ये सब्र के मुनाफी नहीं है, जैसा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इल्लाह। बावजूद ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, फ़सब्रुन जमील। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अन्नी मस्सनियद दुर। बावजूद ये कि अल्लाह ताला ने इनको सिफ़ते सब्र के साथ मुत्तसिफ़ फ़रमाया है। और हज़रत सैयदुस साबिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका दाफ़ा क़ुव्वती व क़िल्लत हिल्यती। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व इलैका मुश्तक़ी व अंतल मुस्तआन व बिकल मुस्तगासो व अलैका तुकलानो वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूम मुब्तलाए मुसीबत का ज़बान हाल व क़ाल से शिकायत करना ये सब्र के मुवाफ़िक नहीं है, बल्कि ये सब्र के मुखालिफ है और मफ़हूम सब्र को बातिल कर देता है। बस शिकवा इल्लाह और शिकवा में फ़र्क है, और इस मसला को हम यानी मुसन्निफ़ इंशाअल्लाह 25वें बाब में ज़िक्र करेंगे। और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि सब्र नफ्स की शुजाअत और बहादुरी को कहते हैं, और इसी माना में कहने वाले ने कहा कि अश्शुजाअतो सब्रो साआ, एक घड़ी का सब्र शुजाअत व बहादुरी है। और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि सब्र इज़्तिराब व परेशानी के वक्त क़ल्ब को मज़बूत रखना है। सब्र और जज़ा व फ़ज़ा आपस में मुतज़ाद हैं, लिहाजा ये एक दूसरे के मुकाबला में बोले जाते हैं। लिहाजा अल्लाह जल्ला जलालहू ने जहन्नुम वालों के बारे में फ़रमाया, सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीज़। हम सब के हक़ में दोनों सूरतें बराबर है, ख़्वाह हम परेशान हों ख़्वाह सब्र करें, हमारे बचने की कोई सूरत नहीं है। और जज़ा ये इज्ज़ का साथी और नज़ीर है, और सब्र अक्लमंदी का साथी और बुनियाद है। लिहाजा अगर जज़ा से पूछा जाए कि तेरा बाप असल कौन है, तो जज़ा कहेगा कि इज्ज़, और अगर अकल से पूछा जाए कि तेरा बाप कौन है, तो अकल कहेगी कि सब्र। और नफ्स बंदे की वो सवारी है जिस पर बंदा अपने जन्नत या जहन्नुम के सफ़र को तय करता है, और सब्र इस सवारी के लिए बमंज़िला नकील और बाग दौड़ के है। लिहाजा सवारी की कोई लगाम और बाग दौड़ ना हो तो वो हर तरीक़ा व मसलक में सरगर्दा व परेशान होगी।
حجاج کے خطبوں میں سے ایک یہ بات محفوظ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اپنے نفوس کو قابو اور قبضہ میں رکھو، اس لیے کہ وہ ہر غلط اور بری راہ کی طرف لنگڑا کر بھی چلنے والا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے نفس کو بالگام اور بانکیل کیا کہ اس کی لگام سے اس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے اور اس کی نکیل سے اللہ کی نافرمانی سے برگشتہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے محارم سے بچنے پر صبر کرنا یہ اللہ کے عذاب پر صبر کرنے سے آسان ہے۔ میں مصنف کہتا ہوں کہ نفس میں دو قوت و طاقت ہے، اول اقدام کی قوت، دوم بچنے کی قوت۔ لہٰذا صبر کی حقیقت یہ ہے کہ قوت اقدام کو ان افعال میں صرف کریں جو نافع و مفید ہو، اور قوت احجام بچنے کی قوت کو ان افعال سے بچنے پر صرف کریں جو مضر و نقصان دہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جن کی قوت صبر ان افعال پر صرف ہوتی ہے جو نافع ہیں، اور ان کا ان افعال پر استقامت کرنا مضر افعال سے احتراز کرنے کے بنسبت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اطاعت کی مشقت پر تو صبر کرتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو ممنوع کا ارتکاب کرانے والے اسباب سے روکنے پر صبر نہیں کرتا، اور بعض لوگوں کی ممنوعات اور خواہشات سے بچنے کی قوت صبر اطاعت کی مشقت پر صبر کرنے کی بنسبت زیادہ قوی ہوتی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو نہ اس پر صبر کر سکتے ہیں اور نہ اس پر۔ لہٰذا لوگوں میں سب سے افضل و اشرف وہ ہے جو دونوں پر صبر کرے۔ پھر بہت سے لوگ وہ ہیں جو سردی اور گرمی دونوں میں تہجد کی اور روزوں کی مشقت پر صبر کرتے ہیں، لیکن وہ بد نظری سے نہیں بچ سکتے، اور بہت سے لوگ بد نظری اور غیر محرم کی صورتوں کی طرف دیکھنے سے بچتے ہیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مشقت پر اور کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کی مشقت پر صبر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اس سے زیادہ ضعیف اور عاجز ہوتے ہیں، اور اکثر وہ ہیں کہ ان کو دونوں میں سے ایک پر بھی صبر کی استطاعت اور طاقت نہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کم افراد وہ ہیں جو دونوں مقام میں صبر کرنے والے ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صبر کہتے ہیں عقل و دین کے لشکر کا خواہشات و شہوات کے لشکر کے مقابلہ میں ڈٹ جانا، جم جانا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت محبوب چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اور عقل و دین اس سے منع کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جنگ و مقابلہ قائم ہوتا ہے، اور وہ جنگ تو ہار جیت ہے، اور اس جنگ کا میدان جنگ بندے کا دل، صبر، شجاعت اور ثابت قدمی ہے۔ تیسرا باب، صبر کے متعلقات کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے اسماء صبر۔ جب صبر محمود کی حقیقت یہ ہے کہ خواہش مذموم کے سبب کو قبول کرنے سے اختیاراً صبر کرنا، تو اس کے متعلقات کے اعتبار سے مراتب اور مخصوص اسماء ہیں۔ لہٰذا اگر بندہ فرج حرام زنا کی شہوت سے بچتا ہے تو اس کو عفت کہتے ہیں، اور اس کی ضد فجور زنا بدکاری ہے۔ اور اگر بندہ شہوت بطن شکم سیری سے بچتا ہے اور کھانے کی طرف جلد بازی اور سبقت نہیں کرتا اور نہ ذخیرہ اندوزی کر کے کھاتا ہے تو اس کو شرف نفس اور شبع نفس کہتے ہیں، اور اس کی ضد نفس کی حرص، کمینگی اور گھٹیا پن ہے۔ اور بندہ اگر کلام کے اظہار سے بچتا ہے جس کا اظہار بہتر نہیں تو اس کو رازداری کہتے ہیں، اور اس کی ضد اشتہار، اعلان، اظہار فحش، شب و شتم، کذب بیانی اور تہمت وغیرہ ہے۔ اور اگر بندہ عیش و عشرت سے صبر کرتا ہے تو اس کو زہد کہتے ہیں، اور اس کی ضد حرص ہے۔ اور اگر وہ بقدر کفایت دنیا کی چیزوں پر صبر کرتا ہے تو اس کو قناعت کہتے ہیں، اور اس کی بھی ضد حرص و طمع ہے۔ اور اگر وہ غصہ کے تقاضوں سے بچتا ہے تو اس کو حلم کہتے ہیں، اور اس کی ضد جلد بازی، تعجیل ہے۔ اور اگر وہ جلد بازی اور تعجیل کے تقاضوں سے بچتا ہے تو اس کو وقار
اور استقامت کہتے ہیں، اور اس کی ضد طیش اور خفت عقل ہے۔ اور اگر وہ فرار کے تقاضوں سے بچتا ہے تو وہ شجاعت ہے، اور اس کی ضد بزدلی کمزوری ہے۔ اور اگر وہ انتقام کے تقاضوں سے بچتا ہے تو اس کو عفو و صفح کہتے ہیں، اور اس کی ضد انتقام اور سزا دینا ہے۔ اور اگر وہ بخل کنجوسی کے تقاضوں سے بچتا ہے تو اس کو جود و سخا کہتے ہیں، اور اس کی ضد بخل ہے۔ اور اگر وہ مخصوص وقت میں کھانے پینے کے تقاضوں سے بچتا ہے تو اس کو صوم و روزہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ عجز و کسل کے تقاضوں سے بچتا ہے تو اس کو ہوش مندی و عقل مندی کہتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں پر بوجھ ڈالنے سے اور ان پر بوجھ بننے سے بچتا ہے تو یہ مروت و انسانیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر فعل اور ترک فعل پر صبر کے متعلقات کے اعتبار سے اس کے مخصوص نام ہیں، اور ان تمام کو ایک ہی لفظ سے جامع ہیں، وہ ہے صبر۔ اور یہ خلاصہ تجھے باخبر کر دے گا کہ دین کے تمام امور اول تا آخر صبر کے ساتھ مربوط ہیں۔ اسی طرح صبر کو عدل بھی کہتے ہیں، جبکہ دو متماثل چیزوں میں برابری کرنے میں صبر متعلق ہو، اور اس کی ضد ظلم ہے۔ اور صبر کو سماحت و سخاوت بھی کہتے ہیں، جبکہ صبر کو واجب و مستحب کی ادائیگی میں رضامندی اور اختیار سے صرف کریں۔ اسی طرح تمام امور دین اور شعبہ دین کو قیاس کر لیں۔ چوتھا باب، صبرا، تصبرا، استبارا، مصابرہ کے مابین فرق۔ ان اسماء کے مابین فرق خود بندہ کے احوال اور بندہ کے دوسروں کی معیت کے احوال کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا بندہ اپنے نفس کو ناپسندیدہ اور ناگوار اشیاء سے محبوس رکھتا ہے، تو اگر یہ بندہ کی صفت و عادت اور ملکہ ہے تو اس کو صبرا سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر یہی کام وہ بتکلف کرتا ہے اور یہ تلخ گھونٹ بتکلف اتارتا ہے تو یہ تصبرا ہے۔ جیسے کہ اس باب تفعل کا خاصہ اسی معنی پر لغتاً دال ہے کہ وہ معنی تکلف کے لیے ہی موضوع ہے، جیسے تحلما بتکلف حلیم بننا، تشجعا بتکلف بہادر بننا، تکرما بتکلف کرم کرنا، تحملا بتکلف برداشت کرنا وغیرہ۔ اور جب بندہ بتکلف و بناوٹی صبر کرتا ہے اور صبر کو لازم پکڑتا ہے تو پھر صبر اس کی طبیعت و خصلت بن جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَن يَتَصَبَّرَ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ۔ اسی طرح بندہ بتکلف پاک دامنی اور عفت اختیار کرتا ہے تو عفت اس کی طبیعت ثانیہ اور خصلت بن جاتی ہے، اور اسی طرح تمام اخلاق کا حال ہے۔ اور یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ ان اخلاق میں سے کسی خلق کا اکتساب ممکن ہے یا حصول اخلاق بتکلف ہے جو کسی طبعی خلق نہیں ہو سکتا، جیسے کہ شاعر کہتا ہے، یا ایتھا المتحلی غیرا شیمتہ ان التخلق یاتی دونہ الخلق۔ اے آراستہ ہونے والے، جس نے اپنی عادت کو متغیر کر دیا ہے کہ اخلاق بتکلف حاصل ہیں، طبعی خلق نہیں، بس تکلف نے طبعی عادت کو قبیح کر دیا ہے۔ تو ایک جماعت کہتی ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ جس طرح تخلیق، تقدیر رزق، تعیین اجل سے فارغ ہو چکے ہیں، اسی طرح ودیت اخلاق سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، گویا اخلاق وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ اخلاق وہبی نہیں بلکہ اس کا اکتساب اور حصول ممکن ہے، جیسا کہ عقل، حلم، جود و سخا، شجاعت و بہادری اکتسابی ہے، اور تجربات و مشاہدات اس کے شاہد ہیں، اور دوام علی الاخلاق
یہ ملکات کو پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بار بار کرنا، اس کی مشق کرنا اور اس پر استمرار کرنا، تو وہ چیز بندہ کے لیے ملکہ بن جاتی ہے اور عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عادتیں طبیعتوں کو بدل دیتی ہیں، لہٰذا بندہ بتکلف صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبر اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ وہ بتکلف حلم اختیار کرتا ہے اور باوقار اور پرسکون رہتا ہے، اور بتکلف استقامت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے اخلاق بن جاتے ہیں اور بمنزلہ طبیعت کے ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں قوت قبول اور قوت تعلم سیکھنا ودیت فرمائی ہے، لہٰذا طبیعتیں اپنے مقتضیات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں، یہ بعید و مستبعد نہیں ہیں۔ ہاں، یہ انتقال و تبدل کبھی کبھی ضعیف و کمزور ہوتا ہے کہ بندہ ادنیٰ سبب سے بھی اپنی طبیعت اصلی کی طرف عود کر آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ طبیعت کی تبدیلی قوی ہوتی ہے اور طبیعت واپس عود کر نہیں آتی۔ ہاں، جب سبب بھی قوی و شدید ہو تو اس وقت بندہ واپس اپنی طبیعت اصلی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور کبھی تو یہ طبیعت کی تبدیلی اتنی مضبوط و مستحکم ہوتی ہے کہ وہ صاحب طبیعت کی طبیعت ثانیہ ہی بن جاتی ہے، پھر یہ کبھی طبیعت اصلی کی طرف عود نہیں کرتا۔ الغرض، جماعت ثانیہ اخلاق کے کسبی ہونے کے قائل ہیں، اور اس اعتبار تو یہ تصبرہ سے زیادہ پائیدار ہے، اس لیے کہ صبرہ یہ افتعال و اکتساب کے حکم میں ہے، لہٰذا تصبرہ یہ استبار کے لیے مبدأ و مقدمہ ہے، جیسے کہ تکسب حصول کی سعی، یہ اکتساب حاصل شدہ کا مقدمہ ہے، لہٰذا تصبرہ تکرار کی وجہ سے استبار ہو جاتا ہے۔ اور مصابرہ کہتے ہیں میدان صبر میں مقابلتاً خصم پر غالب آ جانا، اس لیے کہ یہ مصابرہ باب مفاعلہ سے ہے جو جانبین سے وقوع فعل کا متقاضی ہے، جیسا کہ مشاتمہ مضاربہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو صبر کا حکم دیا، اور وہ فی نفس ہی صابر کی حالت ہے، اور مصابرہ بندے کا صبر میں اپنے خصم کے تقابل کی حالت ہے، اور مراتبہ صبر و مصابرہ پر ثبوت و لزوم ہے اور اس پر استقامت کی حالت ہے، لہٰذا بندہ کبھی کبھی صابر ہوتا ہے لیکن مصابر نہیں ہوتا، اور کبھی مصابر ہوتا ہے اور مستبر نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی صابر بھی ہوتا ہے اور مصابر اور مستبر بھی ہوتا ہے، لیکن بغیر تقویٰ کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کا مدار و مخزن تقویٰ ہے، اور فلاح اسی پر موقوف ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لہٰذا مرابطہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ظاہری سرحد جس سے دشمنوں کے آنے کا خوف ہو، اس سرحد کی حفاظت کو لازم پکڑنا، لہٰذا مرابطہ کہتے ہیں قلب کی سرحد کی حفاظت کو لازم پکڑنا، تاکہ اس سے خواہشات اور شیطان داخل نہ ہو جائے جو دل کی رعیت و مملکت کو زائل اور ختم کر دیتے ہیں۔ 5واں باب، مقامات صبر کے اعتبار سے اقسام صبر۔ صبر 2 قسم پر ہے، صبر بدنی، صبر نفسی، اور ان میں سے ہر ایک کی 2 قسم ہیں، اضطراری، اختیاری، لہٰذا کل 4 قسمیں ہوئیں۔ اول، صبر بدنی اختیاری، جیسے ان اعمال کو قصداً اور عمداً انجام دینا جو بدن پر شاق و مشکل ہوں۔ دوم، صبر بدنی اضطراری، جیسے مار پیٹ کی تکلیف، مرض و زخم کی تکلیف اور سردی گرمی کی
تکلیف وغیرہ پر صبر کرنا۔ صوم، صبر نفسی اختیاری، جیسے کہ نفس کو ان افعال سے روکنے پر صبر کرنا جو نہ شرعاً بہتر ہیں نہ عقلاً۔ چہارم، صبر نفسی اضطراری، جیسے کہ نفس کو اس کی محبوب اشیاء سے مجبوراً باز رکھنا جبکہ نفس اور اس چیز کے مابین کوئی چیز حائل ہو۔ جب آپ نے ان قسموں کو جان لیا تو جان لو کہ یہ اختیاری صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے، جانور اور بہائم میں نہیں ہوتی، اور ان چار قسموں میں سے دو قسم میں جانور و بہائم بھی شریک ہیں، اور وہ صبر بدنی اضطراری، صبر نفسی اضطراری ہے۔ اور کبھی تو ان دو قسموں میں جانور و بہائم انسان کی بنسبت صبر میں زیادہ قوی ہوتے ہیں، اور انسان ان چار اقسام میں سے صرف دو قسم اختیاری میں ممتاز ہے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ ان کی قوت صبر اس قسم میں سے ہوتی ہے جس میں جانور و بہائم بھی شامل ہے، اور اس قسم میں بالکل قوت صبر نہیں ہوتی جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر وہ صابر تو ہوگا لیکن صابرین کی فہرست سے خارج ہوگا۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ کیا اس صبر میں جن بھی شریک ہیں تو کہا جائے گا کہ ہاں، یہ تکلیف شرعی کے لوازمات میں سے ہے، اور وہی تکلیف شرعی امر و نہی کا منبع و مدار ہے، اور جن بھی اوامر کی ادائیگی اور نواہی سے پرہیز پر صبر کے مکلف ہیں جیسا کہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ کیا جن بھی اس طرح مکلف ہے جس طرح ہم ہیں یا کسی اور طریق سے ہیں، تو کہا جائے گا کہ نفس کے جو لوازمات ہیں جیسے محبت و عداوت، ایمان و تصدیق، دوستی اور دشمنی، تو اس میں ہم اور وہ سب برابر ہیں، اور جو بدن کے لوازمات ہیں جیسے غسل جنابت، وضو میں غسل اعضاء، استنجا، ختنہ، غسل حیض و نفاس وغیرہ، تو اس میں ہماری اور ان کی برابری ضروری نہیں، اور یہ احکام ان کے ساتھ اسی طریق سے متعلق ہوں گے جو طریقہ ان کی تخلیق و حیات کے مناسب ہوگا۔ پھر اگر پوچھا جائے گا کہ کیا ان اقسام صبر میں سے کسی قسم میں ملائکہ ہمارے ساتھ شریک ہیں یا نہیں، تو کہا جائے گا کہ ملائکہ ایسی خواہش میں مبتلا نہیں ہوتے جو ان کی عقل و معرف کے مخالف ہوں، بلکہ عبادت و طاعت ان کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے سانس ہے۔ لہٰذا ملائکہ کے حق میں وہ صبر متصور نہیں ہو سکتا جس کی حقیقت خواہشات و شہوات کے مقابلہ میں دین و عقل پر ثابت قدمی ہے، اور اگر ان کے لیے کوئی صبر ہے تو وہ انہیں کے شایان شان ہے، وہ یہ کہ ملائکہ کا بغیر اکتاہٹ اور بغیر چون و چرا کے ان اعمال پر دائم و قائم رہنا جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے جس انسان کا صبر شہوات و خواہشات کے لشکر پر غالب آ جاتا ہے تو وہ ملائکہ کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے، اور اگر شہوات و خواہشات اس کے صبر پر غالب آ جائیں تو وہ شیطان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے کھانے پینے جماع کی طبیعت صبر پر غالب آ جائے تو وہ جانور و حیوان کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ملائکہ کو بلا عقل و بلا تقاضا کے پیدا فرمایا ہے، اور جانور و حیوان کو شہوات بلا عقل کے پیدا کیا ہے، اور انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو عقل و شعور اور شہوات اور تقاضے بھی عطا فرمائے۔ لہٰذا وہ شخص جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ گئی تو وہ ملائکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کی شہوت اس کے عقل پر غالب آ گئی تو وہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب انسان ابتداً ناقص العقل پیدا ہوتا ہے تو اس میں صرف اس غذا ہی کی خواہش ہوتی ہے جس کی اس کو حاجت ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا صبر بہائم و جانور کے صبر کی طرح ہوتا ہے، اور عقل و تمیز سے قبل اس کو صبر اختیاری کی قوت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر جب اس میں کھیل کود کی خواہش ظاہر ہوتی ہے تو اس عمر میں قوت صبر کے ضعیف ہونے کے باوجود اس میں صبر اختیاری کی قوت تیار ہوتی ہے۔
پھر جب انسان کے ساتھ نکاح کی خواہش متعلق ہوتی ہے تو اس میں قوت صبر ظاہر ہوتی ہے، اور اس وقت عقلی حکومت متحرک ہوتی ہے اور جیش صبر کی استعانت سے قوی ہوتی ہے۔ لیکن یہ عقلی حکومت اور جیش صبر نفسانی حکومت اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں خود مختار نہیں ہوتے، اس لیے کہ نور ہدایت کی روشنی سن تمیز کے شروع ہی سے اس پر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ بتدریج سن بلوغ تک بڑھتی ہی رہتی ہے، جیسے کہ فجر صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور پھر اس سفیدی کا ظہور بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ سب ہدایتیں آخرت کے مصالح اور مفاسد کو معلوم کرنے میں ناقص و غیر مستقل ہیں، بلکہ اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ ہدایت کاسرہ بعض دنیاوی منافع و مفاسد کو جان لیتی ہے، لیکن پھر جب اس پر نبوت و رسالت کا آفتاب طلوع ہوتا ہے اور اس پر اس کا نور روشن ہوتا ہے تو وہ اس کی روشنی میں دارین کے مصالح و منافع اور مفاسد و نقصانات کی تفصیل کو دیکھتا ہے۔ پھر نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جنگی زرہ سے ملبوس ہوتا ہے اور انواع و اقسام کے اسلحہ کو اختیار کرتا ہے، اور وہ جیش طبیعت و خواہشات اور جیش عقل و ہدایات کے مابین میدان کارزار میں کود پڑتا ہے، اور فاتح وہ ہوتا ہے جس کی اللہ نصرت کرتا ہے، اور ذلیل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے، اور اہل حرب اپنے ہتھیار سے دستبردار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جنگ دو صورت فتح و شکست میں سے کسی ایک صورت کو اختیار نہ کر لے، اور وہ دو مقام جنت و جہنم میں سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔